اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات کی بحث۔ اس کا سبق نمبر 2 ہے جس میں ہم قضایا کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ اس کے آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ کی 4 قسموں کو پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے مخصوصہ، دوسرے نمبر پر ہے طبیعہ، تیسرے نمبر پر ہے محصورہ، چوتھے نمبر پر ہے محملہ۔ یہ 4 ہم نے پڑھنی ہے۔ اب مخصوصہ کس کو کہتے ہیں اب اس کو سمجھ لیں۔ مخصوصہ بہت آسان ہے۔ لیکن مخصوصہ وہ ہے کہ جس کا موضوع کوئی متعین فرد ہو، کوئی مخصوص فرد ہو۔ جیسے کہ اس مثال میں آپ کو نظر آ رہا ہے زید کھڑا ہے۔ اب زید ایک فرد متعین ہے جو کہ اس پورے قضیے کا موضوع بن رہا ہے، تو یہ اس کا موضوع ہے جو کہ ایک فرد متعین ہے۔ اور ایسے قضیے کو جس کا موضوع فرد متعین ہو، مخصوص فرد ہو، اس کو قضیہ مخصوصہ کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو قضیہ شخصیہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے قضیہ طبیعہ۔ قضیہ طبیعہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو موضوع ہے وہ فرد متعین نہیں ہوتا، بلکہ اس کا موضوع ایک مفہوم کلی ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے، اور جو حکم ہے اس کلی کے مفہوم پر لگتا ہے، کلی کے افراد پر نہیں لگتا۔ مثال کے طور پہ یہ جو دوسری مثال ہے، اس میں دیکھیں یہ جو انسان ہے یہ کلی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کلی اس مقسم کو کہا جاتا ہے جس کے آگے جزیات و افراد ہوتے ہیں۔ اب انسان ایک کلی ہے کیونکہ اس کے آگے جزیات و افراد ہیں۔ اب یہ جو حکم لگ رہا ہے نوع ہونے کا، نوع کہہ لیں، اب اس کو قسم کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، انسان قسم۔ یہ حکم اس کلی کے مفہوم پر لگ رہا ہے، اس کلی کے افراد پر نہیں لگ رہا ہے۔ جیسے کلی کا ایک فرد ہے زید، انسان ہے، انسان کا ایک فرد زید ہے، عمر اس کا ایک فرد ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زید انسان کی ایک قسم ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زید انسان کی ایک نوع ہے، ہم بکر کے متعلق یہ نہیں کہیں گے کہ بکر انسان کی ایک قسم ہے، بلکہ جو انسان کا ایک مفہوم ہے جو آپ کے ذہن کے اندر آیا ہے، ہم اس کے اوپر حکم لگا رہے ہیں کہ وہ نوع ہے، وہ قسم ہے۔ وہ قسم کس کی ہے؟ وہ قسم ہے حیوان کی۔ جیسا کہ حیوان کے مختلف اقسام ہیں نا، ان میں ایک قسم گھوڑا ہے، اس میں ایک قسم بکرا ہے، اسی میں ایک قسم انسان ہے۔ گھوڑے کے متعلق بھی ہم یہی کہیں گے کہ گھوڑا کا جو مفہوم ہے، ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر حکم لگے گا کہ یہ حیوان کی ایک قسم ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قضیہ طبیعہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو موضوع ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کلی ہوتا ہے، اور جو حکم لگتا ہے یعنی جو اس کا محمول ہوتا ہے اس کلی کے افراد و جزیات پر نہیں لگتا، بلکہ اس کلی کے مفہوم پر حکم لگتا ہے۔ یہ تو ہو گیا نمبر 2 قضیہ طبیعہ۔ تیسرے نمبر پر ہے قضیہ محصورہ۔ دیکھیں محصورہ جو ہے نا، یہ حصر سے ہے، حصر کہتے ہیں بند ہونا، یعنی ہر چیز کے اوپر، ہر فرد کے اوپر حکم کا لگنا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا موضوع ہے، موضوع تو مفہوم ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے، جیسا کہ یہ انسان ہے، یہ کلی ہے۔ قضیہ محصورہ میں موضوع کلی ہوتا ہے، لیکن جو حکم ہوتا ہے وہ اس کلی کے مفہوم پر نہیں لگتا، بلکہ اس کلی کے افراد پر لگتا ہے، اور کلی کے افراد میں سے ہر فرد پر حکم لگتا ہے۔ جیسا کہ اسی مثال میں آپ دیکھیں ہر انسان جاندار ہے۔ اب دیکھیں انسان یہ ایک کلی ہے، اس کے افراد و جزیات زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ، یہ سارے کے سارے اس کے افراد ہیں، سارے کے سارے اس کی جزیات ہیں، اور جاندار ہونے کا حکم اس کے افراد و جزیات پر لگ رہا ہے، اور ہر فرد کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ ہر فرد جاندار ہے، تو جاندار ہونے کا حکم اس کے افراد و جزیات میں سے ہر فرد پر لگ رہا ہے، جو کہ ہمیں ہر لفظ سے سمجھ آ رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قضیہ محصورہ کے اندر جو حکم لگتا ہے وہ افراد و جزیات پر لگتا ہے، اور افراد و جزیات میں سے ہر فرد اور ہر جزی کے اوپر حکم لگتا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ اس کا جو محمول ہے وہ افراد و جزیات میں سے ہر فرد اور ہر جزی ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے قضیہ محملہ۔ دیکھیں قضیہ محملہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے جیسے محصورہ ہے۔ محملہ یہ اہمال سے چھوڑ دینا، باطل قرار دینا، یہ اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ اس میں جو موضوع ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کلی ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں یہ کلی ہے انسان، اور جو محمول ہے یا جو حکم ہے وہ اس کلی کے افراد و جزیات پر لگتا ہے۔ جیسا کہ اس انسان ہے، انسان کی جو افراد و جزیات ہیں زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ، اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے کہ وہ جاندار ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں یہ واضح نہیں کیا جاتا کہ اس کے افراد و جزیات میں سے سب پر حکم لگ رہا ہے یا بعض پر لگ رہا ہے اور بعض پر نہیں لگ رہا ہے۔ اسی مثال میں آپ دیکھیں کہ اس میں یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ انسان جاندار ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ سارے ہی جاندار ہیں، سارے ہی انسان جاندار ہیں، یا اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بعض انسان جاندار ہیں یا بعض انسان جاندار نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر نا ایک تھوڑا سا امحال ہوتا ہے، تھوڑی سی وضاحت نہیں ہوتی، تھوڑی سی جو بات ہے وہ ایک مطلق بات ہوتی ہے۔
تو یہ 4 قسمیں ہیں، مخصوصہ، طبیعہ، محصورہ اور محملہ۔ یہ چاروں کی چاروں قسمیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ ہم سمجھ چکے ہیں، عبارت کو آپ حل کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت نے فرمایا قضیہ مخصوصہ یا شخصیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع شخص معین ہو، یعنی ایک مخصوص فرد ہو جو کہ اس کا موضوع ہے۔ جیسے زید کھڑا ہے کہ اس کا موضوع زید ہے اور وہ شخص معین ہے، ایک مخصوص فرد کا نام ہے۔ دوسرے نمبر پر قضیہ طبیعہ ہے۔ قضیہ طبیعہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو، یعنی یہاں پر اس کا جو موضوع ہے وہ جزئی نہیں ہوگا، کوئی فرد متعین یا کوئی مخصوص فرد نہیں ہوگا، بلکہ ایک مفہوم کلی اس کا موضوع ہوگا، اور حکم اس کلی کے مفہوم پر ہوگا۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جو حکم ہے اس کلی کے افراد و جزیات پر لگے، نہیں، بلکہ اس کلی کے مفہوم پر حکم لگے گا، افراد پر نہیں لگے گا۔ جیسے انسان نوع ہے، نوع ہے کا مطلب انسان قسم ہے، کس کی قسم ہے؟ انسان حیوان کی ایک قسم ہے، اور اس میں نوع ہونے کا حکم انسان کے مفہوم کے لیے ہے، انسان کے افراد و جزیات کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو آپ کے ذہن کے اندر انسان کا مفہوم آیا ہے، یہ انسان کا مفہوم ایسے ہے کہ جو حیوان کی ایک قسم بن رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے جو خارج کے اندر افراد و جزیات پائے جا رہے ہیں وہ قسم بن رہی ہو حیوان کی۔ حتیٰ کہ اگر خارج سے سارے کے سارے افراد و جزیات ختم ہو جائیں، خارج میں کوئی انسان بھی باقی نہ رہے، پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ انسان حیوان کی ایک قسم ہے، کیونکہ ہم حکم لگا رہے ہیں اس مفہوم کا جو کہ آپ کے ذہن کے اندر آیا ہے۔ دیکھیں قضیہ مخصوصہ اور قضیہ طبیعہ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، آگے حضرت یہاں سے قضیہ محصورہ کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ قضیہ ہے کہ موضوع اس کا کلی ہو اور حکم اس کا کلی کے افراد پر ہو۔ تو اس میں فرق ہو جائے گا کہ پہلے میں یہ تھا کہ موضوع تو کلی تھا لیکن حکم اس کلی کے مفہوم پر تھا، لیکن اس قضیہ کے اندر اس کلی کے مفہوم پر حکم نہیں لگے گا بلکہ اس کلی کے افراد پر لگے گا۔ اور یہ بھی اس میں بتایا جائے گا، بیان کیا جائے کہ حکم اس کلی کے ہر فرد پر ہے یا بعض افراد پر ہے، تو اس میں اس چیز کی بھی وضاحت ہوگی۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہر انسان جاندار ہے، یہ ایک قضیہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں انسان یہ ایک کلی ہے کیونکہ ایک مخصوص مفہوم ہے۔ یہ دیکھو اس میں موضوع کلی یعنی انسان ہے اور حکم جاندار ہونے کا اس کے ہر فرد کے اوپر لگ رہا ہے، یعنی اس کے جتنے افراد و جزیات ہیں ان سب پر یہ حکم لگ رہا ہے کہ ہر انسان جاندار ہے۔ تو یہاں تک قضیہ محصورہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک رہ گیا ہے قضیہ محملہ، لیکن کتاب کے اندر وہ آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس قضیے کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں قضیہ محصورہ کی، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر کور کریں گے۔